بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 178، آیت نمبر ہے 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت ہو، خافت جو ڈرے، من بعلها اپنے خاوند سے، نشوزاً اس کی بے رخی کا، او اعراضاً یا اعراض کرنا، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا یہ کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما آپس میں صلح کرنا، والصلح خیر صلح کے اندر تو خیر ہے، وَأُحْضِرَتِ رکھ دی گئی ہے، انفس انسانوں کے نفسوں میں، الشح شح کو رکھ دیا گیا ہے، لالچ رکھ دی گئی ہے، وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اور اگر تم ڈرو، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے، خبیرہ باخبر۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ جون سی عورت جو شادی شدہ ہو، جس کا خامد موجود ہو، خافت کہتے ہیں ڈرنے کو، ایسی چیز کی توقع کرنا جو انسان کو پسند نہ ہو، وہاں پہ لفظ بولا جاتا ہے خافت، مطلب عورت محسوس کرتی ہے کہ میرا خامد جو ہے وہ بے رخی کر رہا ہے، مجھ پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، من بعلها اپنے خامد سے، نشوزاً نشوز اصل میں کہتے ہیں برتری ثابت کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ آج کل میرا شوہر اپنی برتری ثابت کر رہا ہے، مجھے حقیر سمجھتا ہے، سخت مزاج ہے، خرچہ نہیں دے رہا، اور اگر کسی کی 2 شادیاں ہیں تو دوسری بیوی کو زیادہ وقت دے رہا ہے، مجھے ٹائم نہیں دے رہا، یا بار بار میرا شوہر زبان سے یہ جملے بولتا ہے کہ اب تیری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب میں نے نیا نکاح کرنا، ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کہتے ہیں نشوز، اپنی برتری ثابت کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ او اعراضاً اعراض یہ نشوز سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اعراض کہتے ہیں بالکل بات چیت ختم، الگ ہو جانا، بستر الگ کر لیے، کھانا پینا الگ کر لیا، سارا کچھ الگ کر لیا، بالکل ختم، اعراض کرنا۔ تو اگر عورت یہ چیزیں محسوس کرے، ڈرے کہ میرا خامد اب مجھ پر توجہ نہیں کر رہا، الگ ہو رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام یہ ہے کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا۔ اب مرد یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ پہلے جیسا میرا سلوک نہیں ہے، میری بنتی نہیں ہے، اب میں اسے طلاق دے دوں گا، مرد یہ سوچتا ہے۔ عورت اگر یہ سوچے کہ اب میں بھی پہلی جیسی نہیں رہی، اب میرے ناز نخرے برداشت نہیں میرا شوہر کرتا، اپنے وہ ناز نخرے کم کرے، اپنا نان و نفقہ کم کرے اور صلح کی طرف آئے، یعنی اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے اور صلح کی طرف آئے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ دونوں آپس کے اندر صلح کر لیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں خامد بیوی میں ناراضگی ہو جائے، فوراً طلاق طلاق طلاق،
جبکہ قرآن اور اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے سب سے پہلا کام سلو کرنا ہے۔ کوئی عورت اپنے حقوق چھوڑے، کوئی مرد اپنے اندر نرمی پیدا کرے، دونوں مل کے آپس کے اندر اپنا کام چلائیں، صلح کریں۔ بلکہ قرآن میں تو یہاں تک بھی ہے، اسی صورت میں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر وہ دونوں آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں صلح کر لیں۔ صلح نہیں ہو رہی، ایک بندہ مرد کے گھر والوں میں سے، ایک بندہ عورت کے گھر والوں میں سے، دونوں مل کر صلح کر لیں، ایک ایک حاکم مقرر کر لیں، صلح کریں۔ تو اسلام صلح کو ترجیح دیتا ہے، طلاق کو نہیں دیتا۔ یہ بے وقوفی اور نادانی ہے کہ فوراً طلاق طلاق طلاق، باری باری بات پہ بندے طلاق دینا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کام نہیں کرنا، فرمایا صلح کرنی ہے۔ اس حدیث کی اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی نا، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ماں، وہ بھاری بھرکم ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میرا وزن بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں۔ وہ اس بات سے ڈر گئی تھی کہ کہیں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طلاق دے دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دی کہ اب مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، بھاری بھرکم ہو گئی ہوں، تو اب میں باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیتی ہوں۔ اور وہ کہا کرتی تھی کہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ رہنا چاہتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت ایسی ہے وہ اپنا حق چھوڑ کر اپنے خامد کے ساتھ صلح صفائی سے رہنا چاہتی ہے تو رہ لے، ٹھیک ہے۔ اگر میری ضرورت نہیں ہے تو آپ اور شادی کر لیں، لیکن مجھے طلاق نہ دیں۔ تو اس طرح کا معاملہ اگر بنتا ہے تو فرمایا الصلح خیر، صلح کے اندر خیر ہوتی ہے، صلح ویسے ہی خیر ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی معاملہ ہے، آدمی صلح صفائی سے رہے تو برکت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے سے تو شیطان ہی خوش ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر میاں بیوی کے معاملے میں تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان تو بڑا تخت رکھتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس شیطان کو بڑی شاباش دیتا ہے کہ جو خامد اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے آیا ہو۔ سب سے بڑی شاباشی شیطان اپنے اس چیلے کو دیتا ہے جو خامد اور بیوی میں جھگڑا کروا کے آتا ہے، اس کو شاباش ملتی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رکھ دی گئی ہے انسان کے دلوں میں شح۔ شح کہتے ہیں لالچ، ہرس۔ اب آدمی کے اندر یہ لالچ اور ہرس تو ہوتی ہے کہ میری بیوی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وزن زیادہ ہو گیا ہے، میں نئی شادی کر لوں۔ نئی شادی کی تمنا ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہرس رکھ دی ہے بندے کے دل میں۔ عورت کے دل میں کیا ہرس ہے؟ عورت کے دل میں ہرس ہوتی ہے نان و نفقے کی، مال کی، میرا خامد مجھے زیادہ سے زیادہ خرچہ دیتا رہے۔ اس کی یہ ہرس ختم نہیں ہوتی، اور مرد کی یہ ہرس ختم نہیں ہوتی کہ وہ دوسری شادی کرے۔ تو بعض اوقات جب یہ ہرس بڑھ جاتی ہے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بہرحال مرد کا شح کیا ہے؟ مرد یہ چاہتا ہے میں عورت سے فائدہ اٹھاؤں لیکن اس کے حقوق ادا نہ کروں۔ اسی طرح عورت یہ چاہتی ہے مجھے نان و نفقہ پورا ملے لیکن مرد کا جو حق ہے، حق زوجیت، وہ میں ادا نہ کروں۔ تو یہ دونوں کے اندر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو یہ شح چھوڑ دو، ہرس کو کم کر لو۔ اپنی گھریلو زندگی اگر اچھی گزارنا چاہتے ہو تو ہرس کم کرو، مرد بھی اپنی ہرس کم کرے، اگر ضرورت ہے اسلام شادی کی اجازت تو دیتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنی ہرس کم کرے، نان و نفقے کا مطالبہ تھوڑا سا کم کرے۔ تو فرمایا شح تو رکھ دیا گیا ہے، لیکن اگر تم شح کو چھوڑ کر وَإِن تُحْسِنُوا، احسان کرو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کیا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا۔ تو اسی طرح گھریلو زندگی میں ہے، خاوند جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے پسند کرے، بیوی جو اپنے لیے پسند کرتی ہے وہ اپنے خاوند کے لیے پسند کرے۔ تو وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کر لو، وَتَتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، شح کو چھوڑ دو، ہرس کو چھوڑ دو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، بعض اوقات عورت یہ سمجھتی ہے میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں، بڑی محنت کرتی ہوں، صاف صفائی بھی کرتی ہوں، میرا شوہر میری قدر نہیں کرتا، میرے اس کام کی قدر نہیں کرتا۔
اب گھروں میں ایسا ماحول ہوتا ہے، بعض خواتین بڑی تیز ترار ہوتی ہیں، بعض ذرا دھیمی ہوتی ہیں، سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہیں، جب پتہ ہے شام کو شوہر گھر میں آنا والا ہے، آنے سے تھوڑی دیر پہلے کام شروع کر دیے تاکہ شوہر گھر میں آئے، پتہ چلے میں بڑے کام کرتی ہوں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے پھر کام سارے چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے۔ جس نے محنت کی ہے لیکن محنت جتلائی نہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس عورت کو بھی جانتا ہے۔ وہ سارا دن کام کرتی ہے لیکن شام کو کبھی اس نے شوہر کو جتلایا نہیں کہ میں نے سارا دن کام کیا۔ اور یہ چیزیں مرد کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ بعض مرد فارغ بیٹھے رہتے ہیں باہر دوستوں میں، لو جی میں تو بڑا کام کر کے آیا ہوں، اور بعض مرد سارا دن محنت کرتے ہیں لیکن کبھی جا کر اس نے گھر جتلایا نہیں ہے کہ میں تو سارا دن کام کر کے آیا ہوں۔ تو یہ چیز مرد کے اندر بھی ہے، یہ چیز عورت کے اندر بھی ہے کہ شوہر سے آنے سے پہلے تو بڑے کام ہیں، ویسے کام کوئی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے جو کیا، اگر اسے اس کا حق ملا یا نہیں ملا، اس کی محنت کی قدر کی گئی ہے یا محنت کی قدر نہیں کی گئی، اللہ جانتا ہے۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے تو وہ احسان نہ جتلائے خامد پہ، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا حکم ہے، گھر کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مرد ہے، اگر وہ باہر محنت کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو جتلائے نہ، کوئی احسان نہیں کر رہا بیوی بچوں پہ۔ خاص طور پہ میں یہ کہوں گا یہ بچوں کے حوالے سے بھی ہے، انسان کے بچے ہیں، انسان اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، خرچہ دیتا ہے، وہ احسان نہ جتلائے۔ اپنے بچوں کو کبھی یہ جملہ نہ بولے کہ میں نے تیرا تو بڑا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا۔ جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کر کیا، اور اس کی نیکی آپ کو ملے گی، احسان جتلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی طرح اس کے الٹ بھی ہے، کبھی بھی بچے اپنے والدین کو کوئی بچے ہوتے ہیں والدین کے ساتھ بڑی نیکی کر لیتے ہیں، اگر نیکی کر ہی لی ہے تو احسان نہ جتلائیں۔ اگر نیکی کی ہے تو اللہ کا حکم ہے والدین کی خدمت کرنا، خدمت اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر آپ نے خدمت کی ہے، اجر اللہ سے لینا ہے۔ وہ جو احسان کر کے نیکی کی ہوئی ضائع کر لیتے ہیں، تو یہ ہے وَإِن تُحْسِنُوا، فرمایا۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا انسان اس وقت احسان کرتا ہے جب دل کے اندر سے بخل نکل جائے، حرص ختم ہو جائے۔ حریص بندہ کبھی بھی احسان نہیں کرتا، یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں کے اندر اگر حرص ہو، بخل ہو، کنجوسی ہو، کام چوری ہو، پھر بندہ احسان کر ہی نہیں سکتا دوسرے پہ۔ اس کے لیے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اس شوق کو دل سے ختم کر دیں، بندہ احسان کرنا لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا احسان کرو، معاملات کو حل کرو، آپس کے اندر نرمی پیدا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ضرور اجر دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ بھی سارا باخبر ہے، اللہ ہر ایک کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ جو محنت کرتا ہے، جو جس کی قدر جتنی زیادہ کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے قدر کرنی ہے، والدین کی کرنی ہے، والدین نے اولاد کی کرنی ہے، خامد نے بیوی کی کرنی، بیوی نے خامد کی کرنی ہے، اجر اللہ سے لینا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔